اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب اور کس لمحے انسان کی زندگی کا وقت بدلتا ہے، کب اور کس لمحے انسان کا وقت بدلتا ہے، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ وقت بدلنے کی صحابہ کرام اور فقہا نے کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، کچھ علامات بتائیں۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو جان لینا تمہاری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے، وقت بدلنے والا ہے، تم مشکلوں سے نکل کر آسانیوں کی طرف جانے والے ہو۔ وہ وقت قریب ہے کہ تم پریشانیوں کی دلدل سے نکلنے والے ہو، مصیبتوں کی، آفات و بلیات کی دلدل سے نکلنے والے ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت وقت کے بدلنے کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ یا وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے انسان کو پکا یقین ہو جاتا ہے، انسان پہچان سکتا ہے کہ میری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ زندگی میں اچھا وقت کب آتا ہے؟ یا وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے انسان پہچان سکتا ہے، انسان جان سکتا ہے کہ میری زندگی میں اچھا ہونے والا ہے، میری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے؟ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، انہوں نے میرے بابا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ میرے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت اچھا وقت آنے کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ وہ کون سی علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے سے انسان جان سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے بندہ خدا، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، انسان کی زندگی میں اچھا وقت لانے سے پہلے، انسان کو پریشانیوں کی دلدل سے نکالنے سے پہلے، انسان کو آزمائشوں کی دلدل سے نکالنے سے پہلے انسان پر 5 نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ فرمایا جب تم اپنے آپ میں، اپنے اندر میں یہ 5 نشانیاں دیکھو تو جان لینا کہ تمہاری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے 5 نشانیاں ظاہر فرما دیتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اچھا ہونے والا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت جلدی بتائیں وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا پہلی نشانی، جب فجر کی اذان سن کر آنکھ کھل جائے اور آنکھ کے کھلتے ہی فجر کی نماز پڑھنے کا دل میں شوق پیدا ہو، قیام کرنے کا، رکوع و سجود کرنے کا، قیمتی سر جس میں دیکھنے کی صلاحیت موجود، سننے کی صلاحیت موجود، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اتنا قیمتی سر جب اللہ کے حضور جھکانے کا دل میں شوق پیدا ہو تو جان لینا تمہاری زندگی میں اب اچھا ہونے والا ہے، تمہاری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ فرمایا فجر کی اذان سن کر آنکھ کھل جائے اور آنکھ کے کھلتے ہی جب دل میں عبادات الہی کرنے کا شوق پیدا ہو، نماز، قیام، رکوع و سجود، سورہ یاسین پڑھنے کا، تلاوت قرآن کرنے کا شوق پیدا ہو تو جان لینا تمہاری زندگی میں اچھا ہونے والا ہے۔ فرمایا دوسری نشانی، جب تمہیں دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اسے اپنا محبوب بھی بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کم یا زیادہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے، ہر چھوٹے بڑے کو، غریب امیر کو، بادشاہ فقیر کو، دنیا کم یا زیادہ
ہر ایک کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو عطا کرتا ہے، دین کا علم اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو عطا کرتا ہے۔ فرمایا جب دین سے محبت ہونے لگے تو جان لینا تمہاری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ فرمایا تیسری نشانی، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ جس انسان کو پسند فرماتا ہے اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اسے بیماریوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری اس رضا پر صبر کرتا ہے یا میرے گلے شکوے کرتا ہے، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتا ہے یا میرے گلے شکوے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اسی کو راضی رکھتا ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بس اسی کو راضی کرتا ہے جو اللہ کی رضا اور مرضی پر راضی رہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مالک تھا بڑا ہی ظالم تھا، وہ حضرت بلال کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا۔ ایک دن وہ حضرت بلال کو مار رہا تھا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا رہا تھا، نیچے حضرت بلال مسکرا رہا تھا۔ مالک بلال کو مارتا ہے، بلال کی زبان پر آہت آہت کے نغمے جاری ہیں، مالک بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، بلال نیچے سے مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، بلال تیری بھی عجیب کہانی ہے، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو بجائے رونے کے آگے مسکراتا ہے، وجہ ہی کیا ہے؟ بلال نے کہا، وہ میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ، مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا چوتھی نشانی، جب مخلوق خدا سے ان کے دکھ سکھ سن کر ان کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے لگ جاؤ تو پکا یقین کر لینا تمہاری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ پانچویں نشانی، جب حسب توفیق کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے لگو، جب کسی بھوکے کو کھانا کھلانے لگو، جب کسی پیاسے کو پانی پلانے لگو، تو جان لینا تمہاری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے، تمہاری پریشانیاں جانے والی ہیں، تمہارے گھر سے مشکلات جانے والی ہیں، تم مشکلات سے آسانیوں کی طرف جانے والے ہو، تم اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف جانے والے ہو، تمہارے گھر سے اب غربت کے جنازے اٹھنے والے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ اب امیر تر امیر کرنے والا ہے۔